اور اللہ پاک نے اس کی عزت جو ہے اس کو 400 پھیلا دیا ہے، میری مراد عمران خان۔ یعنی 8 فروری کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ان کا فرض بنتا تھا کہ اسی رات جب ان کے پاس رزلٹس کٹھے ہو گئے کہ ان کے جو تھے گماشتے اور گنڈے اور بدماش اور چور اور چکے ڈاکو بدنوان لوگوں نے روند دیا اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اپنے پاؤں تلے۔ جوپیٹر جو ہے نا وہ ابھی اپنی موومنٹ چینج کرے گا اپریل کے بعد، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جوپیٹر نے جیسی اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے تو ہمیں عقل آئی ہوگی، بحیثیت قوم ہم کچھ سمجھ چکے ہیں، بڑی خوش فہمی ہے تو ہم یہ دیکھ لیجیے گا یہ اپریل کا جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ اپریل میں ایسا کچھ گزر جائے گا، یہ پاکستان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوگا اور اپ کمنگ جو بدلتے پورے آپ کے خطے پہ اس کے ایک واضح اثرات آنے والے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ مظہر بلاس صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہیں۔ جی مظہر صاحب۔ جی بہت شکریہ بلاول حسین صاحب، اور آج آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں محمد اسامہ علی۔ محمد اسامہ علی کی پیش گوئیاں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑے نپے تلے انداز میں اور کھلے انداز میں بھی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی سیاست معیشت کے حوالے سے، بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی ان کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ دھوم مچاتی ہیں، کیونکہ وہ بڑے واضح انداز میں اور کھلے انداز میں کرتے ہیں۔ کہیں وہ ملفوف نہیں کرتے چیزوں کو کہ بالکل ملفوف کر دیں، یعنی آپ تک، لوگوں تک جو ان کی آواز پہنچتی ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر پیغام ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے مہمان محمد اسامہ علی ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب سے میں ہی اگر پہلا سوال کر دوں تو اسامہ علی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پاکستانی سیاست کا جائزہ لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں جو پاکستانی سیاست کی ایک بڑے طالب علم ہیں۔ انہوں نے بہت سے زمانے دیکھے، اونچ نیچ دیکھی سیاست کی، مارشاء اللہ بھی دیکھے، انتخابات بھی دیکھے، انتخابی دھاندلیاں بھی دیکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جائزہ پاکستانی سیاست کا لے دیں کہ وہ آئندہ کیا ہونے والا ہے پاکستانی سیاست میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو 8 فروری کو اپنا رائے کا اظہار کر دیا تھا اور 9 فروری کو پھر اس رائے کو رون دیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ جی اسامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کی جو اب تک کی جتنی بھی ہسٹوریکل ریڈنگز ہیں یا جو بھی تجزیے ہیں، جیسے چودھری غلام حسین صاحب خود ایک بڑا نام ہے اور سینئر پرسن ہے، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ ان کا فین ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو پلانیٹری انڈیکیشن جس کو ہم ریڈ کر رہے تھے یا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ریزیبل کیس نہیں ہے 85 سالہ تاریخ میں جس کو ہم اس وقت سے پریڈکٹ کر سکیں، کیونکہ یہ ہم ایک انتہائی تبدیلی کے ایج پہ کھڑے ہیں، اور یہ تبدیلی آپ نے 8 فروری کو بھی دیکھی، لوگوں کا رویہ دیکھا جو ان کے سر پہ کلنک تھا ہمیشہ الیکشنز میں یا ڈفرینٹ میں، کہ یہ ہمیشہ جیسے کہتے ہیں بریانی کی دیگوں سے لے کے گاڑیوں کی سروسز تک کیا کیا ان کو ملتا تھا۔ لیکن اب جو پلانیٹ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ 85 سال بعد یورینس جب اپنی جگہ بدل رہا ہے، تو یہ صرف تبدیلی پاکستان میں نہیں، یہ آپ کو انڈیا میں بھی اس دفعہ الیکشن میں نظر آئے گی، جو آپ نے پاکستان میں حال دیکھا۔ تو اس میں اپ کمنگ ٹائم میں جو اب تک کا یہ جو لگ رہی ہے آپ لوگوں کو خاموشی یا اس طرح سے ایک محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو کرنا تھا کر لیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا جرگ کے ویٹ میں ہے، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 8 جو اپریل کو لگتا ہوا سورج گرہن ہے، یہ پاکستان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوگا اور اپ کمنگ جو بدلتے پورے آپ کے خطے پہ اس کے ایک واضح اثرات آنے والے۔ محمد اسامہ علی صاحب، ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسا اپنے شعبے کا ایک ممتاز ترین جو
शख्सियत है वो, उनके साथ हम बातचीत हम कलाम होने का मौका मिला है। और वैसे जो मज़हर बल्लाल साहब ने कहा तो ठीक कहा कि आप जो भी बात बग़ैर लगी लिपटी करते हैं कम वक्त में, और बात तो यह है कि अल्लाह ताला का अपना सिलसिला है, वो किसी के मुंह से निकली हुई बात सच्ची साबित करा देते हैं। और कहा बड़े से बड़े बंदे और बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हो तो अल्लाह ताला ने उनको उनके इरादों को इस तरह मलिया मेट किया कि आज तक अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। तो बात यह है कि मैंने आपका जो लास्ट प्रोग्राम देखा है जलाल साहब के साथ, और वो उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बातें तो सारी की हैं, लेकिन जो एक बड़ा एक आस्पेक्ट है जो बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट जा रही है, जो 100% नैस है, यानी कुछ तो होते हैं ना, कोई थोड़ा नैस है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, वो है ज़ोल और मरीख का किरान जो है, कंजेक्ट जो है, मिलाप जो है, इत्तिसाल जो है एक नुक्ते पर दोनों का, वेस्टर्न से पाइसेस में और इंडियन से एक्वेरियस में, वो उसकी जो नेगेटिविटी है जिसने अब हर चीज़ को घेरे में ले लिया पूरी दुनिया में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कोई वक्त नहीं गुजरा कोई ऐसा खौफनाक हादसा खौफनाक वाक़या, कहीं खत के ज़रिए धमकी, कहीं खत के ज़रिए सफ़ेद पाउडर, और कितने बंदे किस वक्त कहाँ मर जाएंगे और कहाँ कहाँ हमले करके लोग जो है अपने अहदाफ जो है वो अचीव कर लेंगे। इसका आपने अपनी यानी रीसेंट पेशीन गोइयाँ जो आपने की हैं, अगरचे यू आर वेरी क्लियर इन योर थाट्स, और पूरी कौम भी आपकी हम आवाज़ है कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इमरान खान जेल से रिहा होंगे बल ही विल कम बैक टू पावर विद बिग बैंग, और इतनी बड़ी पावर और इतनी ताकत और मकबूलियत से जो शख्स आएगा वो इमरान खान, और जो पहले कोई उसकी मिसाल नहीं, जैसे अभी आपने एक जुमला भी कहा। लेकिन ये जो नेगेटिव है जो ये पूरे महीने के ऊपर मुहित है और मिडल के करीब ज़्यादा गहरा असर है, उसको आपने इग्नोर किया है या कस्टन ऐसा आपने किया है? देखिए चौधरी साहब, इसमें ना इसको इग्नोर नहीं किया। जो मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है ना, ये एक्चुअली 23 अप्रैल को ओवर हो रहा है। मार्स ने ये जगह छोड़ देनी है और फिर सैटर्न अकेला होगा इधर एक्वेरियस में, और इस वजह से जो भी इससे ज्यादातर जो इम्पैक्ट आते हैं वो असल में इन दोनों के कंजंक्शन से आफात के सिलसिले में आते हैं। और ये ज्यादातर जो हम समझ लें कि इसको आप समझें कि ये जो खुदाई आफात होती हैं, जल्जले, या उससे रिलेट करता है। तो जो पॉलिटिकली मैं जो पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, या जो भी जिस तरीके से एक सीक्वेंस बना, वो ये था कि जुपिटर जो है ना वो अभी अपनी मूवमेंट चेंज करेगा अप्रैल के बाद। तो उसके बाद डेफिनेटली जो जुपिटर ने जैसी अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है तो हमें अकल आई होगी, बहसियत कौम हम कुछ समझ चुके हैं। बड़ी खुश फहमी है तो हम ये देख लीजिएगा, ये अप्रैल का जो नजर आ रहा है मुझे, क्यों बना था कि अप्रैल में ऐसा कुछ गुजर जाएगा, अप्रैल में ऐसी चीजें हमने फेस कर लेनी है जो हमारी अगली आने वाला जो टाइम है उसके हिसाब से हम लोग मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कम से कम ये है कि ये जो भी आपको एक रवैये में नजर आ रही है, एक ऐसा ऑटोक्रेटिक स्टाइल जिसमें लगता नहीं है कि कोई हिस्स है, जैसे कोई एहसास है कि क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो कम से कम एहसासात और महसूसात नजर आने लगेंगे। थोड़ा सा रवैया आपकी मशीनरी का ओवरऑल सब कुछ मई से बदला हुआ महसूस होगा। लेकिन ये अप्रैल क्या गुल खिलाएगा, क्या कुछ गुजार देगा, ये जैसे अभी आप लोग हम लोग बैठे हुए हैं, इसका चांस है कि इतना पुरसुकून नहीं है अप्रैल। ये जैसे ही आपकी 8 अप्रैल गुजरनी है, सूरज किरण की इम्पैक्ट जो है, तो मैं नहीं समझता कि ये इतना इजी है। ईद के फौरन बाद कोई भी एजुकेशन, कोई भी अनरेस्ट, कोई भी इस तरह की चीज स्विच हो सकती है। जी मज़हर साहब। अच्छा उसामा साहब, ये जो आपने भी फरमाया अभी, बहुत से हमारे सियासी तजियाकार भी ये बातें करते हैं कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलने वाली है और ये तहरीक जो है वो इनकलाब की सूरत में होगी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई इनकलाब की सूरत? देखिए इसको मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि जाहिर बात है हर किसी की अपनी फील्ड है। हमारी प्लैनेट्स पे नजर है और उसमें सन को गिरन लगना का मतलब है गवर्नमेंट को गिरन लगना, गवर्नमेंट की मशीनरी को गिरन लगना। उसमें आम जबान में अगर इसको एक्सप्लेन करें
تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرکار اور سرکاری ملازمین کسی بھی محکمے کے، ان کے لیے یہ گرہن مشکلات لائے گا اور وہ سب سے زیادہ اس کے افیکٹی ہوں گے، پلس فیمیل پولیٹیشنز اس کی افیکٹی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے افیکٹی ہوں گے، سولجر اسکالر سب۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جب بھی کبھی کسی کے برتھ چارٹ میں دیکھنا ہو یہ سرکار یا سرکاری نوکری یا اس کی منسٹری، تو ہم اس کو سن کی پوزیشن کو بھی اگنور نہیں کرتے۔ اگر سن مثال کے طور پہ سیکنڈ، فورتھ یا سکس ہاؤس میں ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ شخص کوئی سرکاری عہدہ لے۔ اب سورج کو گرہن لگ رہا ہے 8 اپریل کو، اور دنیا کا سب سے بڑا اس ٹائم یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے پلانیٹری، اور اس کے اثرات پاکستان کی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی سیاست یا آپ کی مشینری۔ اور یہ جو حکومت گرنے گرانے کی بڑی دور باتیں ہو رہی تھی کہ 6 ماہ بعد گرے گی اور وہ ہوگی، تو مجھے جو اس میں نظر آ رہا ہے، یقین جانیے کہ جیسے ہی ماہ مبارک کی یہ رحمت کی ونڈو کلوز ہوئی، آپ لوگوں کو خود محسوس ہونے لگے گا اس گرہن کے لگتے ہی کہ ہم بہت تیزی سے، اور پھر آپ کی چلے میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں اتنا آسانی سے، میرے لیے یہ بہت ایزی ہے کہ آپ کے پورا میڈیا اس وقت ایک ہی بات کر رہا ہوگا کہ یہ اب 6 ماہ بھی نہیں چلے گی۔ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی کلیئرٹی سے اپنا موقف دیا ہے، اور آپ کی جو خوش گمانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اور جو ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر دے، آمین۔ اور یہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں نہ صحیح، 2 وقت روٹی، چھت ان کے سروں پر اور نیچے زمین ہو، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں پازیٹیو تبدیلی آئے۔ اس کا میں ایک متعین سوال کروں گا پروگرام کے آخر میں، لیکن اس وقت میں جو آپ سے بات کرنا ہوں، ایک آسان راستہ تھا 8 فروری کو، جب آپ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے اور باقی بھی اہل علم اور روحانی بزرگ دوست کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کو اگر یہ الیکشن کراتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم چاروں شانے شکست کھا گئے ہیں، قوم نے ہمارا جو غرور اور تکبر تھا کہ فلاں شخص کا نام نہیں لینا، فلاں شخص کا نام ختم ہو جائے گا، تو ان کے اپنے نام و نشان ختم ہو گئے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کی عزت جو ہے اس کو 4 سو پھیلا دیا ہے۔ میری مراد عمران خان، یعنی 8 فروری کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ان کا فرض بنتا تھا کہ اسی رات جب ان کے پاس رزلٹس کٹھے ہو گئے کہ ان کے جو تھے گماشتے اور گنڈے اور بدماش اور چور اور چکے ڈاکو بدنوان لوگوں نے روند دیا اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اپنے پاؤں تلے، تو ان کا کام تھا کہ ٹیلی فون اٹھاتے اور پی ٹی آئی کا جو عارضی سربراہ تھا گوہر علی خان کو، عمران خان کو تو کرنے کی آپ کو توفیق نہیں تھی، وہ بھی وقت آئے گا، تو اس کو فون کرتے کہ بھائی ہم عوام نے ہمیں غلط ثابت کر دیا ہے، آپ جیت گئے، آپ کو اور آپ کی پارٹی کو اور آپ کے لیڈر کو مبارک، آپ ہم مل کے کام کریں اور آئیں چائے پئیں اور اس ملک کو۔ لیکن انہوں نے اس رات ایک نیا رات کے اندھیرے میں ملک کے خلاف ایک اور جرم کیا، اور یہ ادھر رائے ونڈ کے اندر جا کے ایک جگہ پر یہ اکٹھے ہوئے کہ جی اب یہ کئی بندے آپ دیکھ رہے ہیں نا جو رو رہے ہیں، رانا ثناءاللہ، جویل لطیف، خرم دستگیر، سعد رفیق، فلانا، یہ وہ لوگ ہیں جو لسٹ دی گئی کہ یہ لازمی کامیاب ہو جائیں، ان کے اندر یہ نام شامل نہیں تھے اور ان کا پتہ بھی چل گیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس دن ایک نیا ناپاک ارادہ شروع کر دیا اور ملک کو نئی دلدل میں پھنسا دیا۔ آیا آج کل پرسوں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، فوج کہہ لیں، ریاستی ادارے کہہ لیں، آیا وہ پاکستان کی پاپولر فورس کے سربراہ عمران خان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اعلانیہ کریں گے، یا ابھی یہ سازشیں جو ہیں اور یہ مفادات کے ٹولے جن کو مسلط کر دیا گیا ہر عہدے پر، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ہی جاری رہیں گے اور عوام کو ایک دفعہ پھر انتظامیہ اور پولیس سے لڑنا پڑے گا اپنے حقوق لینے کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو صورتحال جو صاحب نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان ان کو ریلائز ہوگا مئی میں، اپریل میں نہیں ہوگا،
اور اپریل میں یہ آخری کوششیں، یہ سسٹم آخری کوشش اپنی جاری رکھے گا، جس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس آئے گی. وہ ریزسٹنس اتنی سویئر ہوگی کہ آپ کی اوور آل سرکاری مشینری، آپ کی اوور آل سرکاری جو بھی اس میں بے شک وہ کسی درجہ چہارم کا کیوں نہ ہو، وہ سب افیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. اور یہ جو حل صرف عمران خان، میں نے ایک پریڈکشن دی تھی وہ مئی میں تھی کہ اپریل گزر جائے گا، اس کے بعد حالات اس طرح کے بننے لگیں گے کہ ان کی اپنی مجبوری بن جائے گی. تو 20 اپریل پر بڑا ایمفسائز کر رہے تھے نا آپ. جی جی، تو یہ ان کو ریلائز ہو جائے گا، بے فکر رہیں. لیکن یہ اتنی سوکھا نہیں ہونا. یہ اپریل میں ابھی وہ سب کچھ دیکھیں گے جو یہ دیکھ کے مڑنا تھا انہوں نے یا دیکھ کے ٹلنا تھا، وہ سب کچھ اب اپریل میں ایکسپیکٹڈ ہے. اسامہ صاحب، ایک تو چودھری صاحب نے 20 اپریل کا تذکرہ کیا ہے، وہ 20 اپریل کا بتا دے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو عدالتی بحران شروع ہو گیا ہے، یہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، یہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ کیا عدالتیں پہلے کی طرح آرام ہو جائیں گی یا کوئی جان پکڑیں گی؟ کیا ہوگا؟ کوئی انصاف کا دورہ شروع ہوگا؟ جی، یہ اس میں بالکل بھی آپ لوگ ذرا سا بھی ابہام کی ضرورت نہیں ہے، کلیئر ہو جائیں کہ کیونکہ یہ میں نے پریڈکشن پہلے بہت آج سے میرا خیال ہے یہ جنوری کی یا فیب کے سٹارٹ کی ہے، جب الیکشن بھی نہیں ہوا تھا، کہ عدلیہ اس دفعہ اپنے رول پلے کرے گی اور کھڑی ہو جائے گی، اور ود ان دا عدلیہ کوئی لوگ آپ کو ریزسٹ کرتے نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات یہاں تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں لوگ ریزسٹ شروع کر چکے ہیں، تو پھر یہ بات یقین جانیے کہ عدلیہ اپنے سوئے ہوئے یا تھکے ہوئے پسٹن یا جو بھی اس طرح کے وہ ہوں گے جو بیٹھ جائیں گے وقت اور حالات کے دھارے کو دیکھ کے، ان کو عدلیہ اٹھا کے بعد مارے گی. عدلیہ ایک موومنٹ کا پارٹ بن جائے گی، خود بخود حالات اس کو بنا دیں گے اور یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اپنے ادارے کا تشخص بچائیں. اب آپ نے جو دوسری بات کی 20 اپریل کی، دیکھیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے 20 اپریل سے پہلے ان کی جگہ کی تبدیلی متوقع ہے. اس میں چاند گرن نے ایک ان کے لیے پازیٹیو رول پلے کرنا تھا جو کہ حالانکہ پازیٹیو نہیں ہوتا. اس کے بعد رہی صحیح کسر یہ سورج گرن نے پوری کرنی تھی، وہ اب دھکا لگائے گا دوبارہ ان کو. تو یہ چانسز یہ بنتے ہیں کہ جو 15 اپریل ہے اس تک چاند گرہن اور سورج گرہن کے ملے اثرات پڑیں گے ان پہ. تو یہ 15 اپریل ہائی ٹائم ہوگا 15 اپریل سے پہلے، لیکن اوور آل 20 اپریل سے پہلے جو ان کے فورتھ ہاؤس کی ایک پلانٹ کی اسپیکٹ پڑ رہا تھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے، اڈیالہ کو چھوڑنا ہے. اب ہم اس میں تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ یہ جو پریڈکشن ہے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیسے اس کو کریں کہ یہ جگہ تو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے، اب وہ بے شک پازیٹیو ہو بے شک نیگیٹو ہو. لیکن یہ جو چاند گرہن کے امپیکٹ ان کے اوپر پازیٹیو آئے اور جو ہم نے دیکھا اب سورج گرہن بھی ان کے لیے پازیٹیو ہوگا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ریلوکیشن ہے یا رہائی کی صورت میں بن جائے ایسا ممکن ہے. اچھا، بلاول صاحب نے آخر میں سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جگہ یہ نہ ہوئے کہ ڈیالہ جیل تو چک کے انہوں اتنے مچھ جیل بھیج دین کہ جی پھر تسی کچھ دیکھو میری تو پچین کوئی پوری ہو گئی، وہ جگہ تبدیل ہو گئی. کوئی پازیٹیو چینج کدوں تک ویکھ رہے؟ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ہیئر. یہ خواہشات گھوڑے ہی سمجھ لو. اس میں جو ہے نا بڑا کلیئر ہے کہ قید کو ایک مانیوں پہ وہ نہیں اتر رہے تھے تو ہم اس کو نہیں پریڈکٹ کر پائے، تو پھر ہم نے یہ جگہ کی تبدیلی سے پکڑا ہے. اب جگہ کی تبدیلی دونوں طرح سے متوقع ہے، جیسے آپ مچ کا کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کرے کچھ اور بھی کہیں بھی کسی اور جہان کی بھی ہو سکتی ہے یہ بات. تو اصل میں اس میں جو اوور آل پازیٹیوٹی ہے نا خان صاحب کی، وہ یہ ہے کہ 20 اپریل تک ان کی ریلوکیشن نظر آتی ہے پازیٹیو یا نیگیٹو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کو پازیٹیو ان کے لیے، تو ہم پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ان کے لیے پازیٹیو ہو جائے گی ریلوکیشن. پلس جو اوور آل آپ بات کر رہے ہیں نا پازیٹیوٹی کی، وہ ان کی یکم مئی سے سٹارٹ ہونی ہے جب جوپیٹر نے اپنی ریٹروگریشن چھوڑ دینی ہے. اس کے بعد جو بہترین ٹائم ہے جس کی آپ یا آپ کے ویورز یا پورا ملک یا وہ قوم جس نے اتنی اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری جہد دکھائی ہے اپنے ووٹنگ میں یا باقی ایکٹیو ہونے میں، پولیٹیکلی انگیج ہونے میں،
उनको अगर कोई खुशखबरी मिलनी है तो वो तारीख 15 अगस्त की होगी। अगर इमरान खान को कुछ मिलना है, अगर इमरान खान को कोई कुदरत ने ओहदा देना है या कोई ऐसा रिकॉग्निशन इनको दोबारा से मिलनी है तो वो 15 अगस्त से हो। उसामा अली साहब, मैं आपसे लास्ट पे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम बेचैन है इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खान साहब की रिहाई कब है और कब अवाम दीदार करेगी अपने मुर्शद का, या ज़हूर कब होगा? हाँ देखें, ये चांसेस हैं कि आपको ये 20 अप्रैल से पहले इस दफा ये तो सारा कुछ दीदार भी मिले और इस तरह की बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये सारा कुछ जो कितनी लोग बेचैन हैं उनको देखने के लिए और करने के लिए। लेकिन असल मसला ये है कि उनसे हट जाएगी तवज्जो, बहाव किसी और सूरत किसी और रुख ना बह जाए। बस मुझे वो जो खतरा है 8 अप्रैल के बाद, वो कि तवज्जो में हमारी कोई तवज्जो में कुछ और तवज्जो के एंगल्स बन जाए और एक अजीब इंतशार की सूरत हाल नजर आती है। जी मज़हर साहब, आप कुछ? उसामा साहब, आप जो ये डराते रहते हैं हमें आलमी जंगों का सुना के कि पता नहीं अफगानिस्तान में भी जंग होने वाली है, फलानी जगह भी, तो कहाँ कहाँ जंग छेड़ने का इरादा है? देखिए इसमें कोई मुझे तो देखिए आप लोग दोनों बातों से हमारी तो सिर्फ प्रेडिक्शन ठीक होनी चाहिए, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है कि ये जंगे करा के हमें कोई ज्यादा मतलब फायदा मिल जाता है। लेकिन हालात ही ऐसे हैं, अब आपकी इंडिया की आप पे अटैक के चांसेस भरपूर हैं। ये मोदी बनते ही अपनी जैसे कहते हैं कोलेशंस के नतीजे में उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये वेंचर करेगा ही करेगा। उसके बाद अफगानिस्तान आपने देखा, मैंने जब 20 अप्रैल से पहले कहा था, 20 फेब से पहले कि हम पे अटैक हो सकता है, ईरान की तरफ से हो गया मामला। अब भी अफगानिस्तान की साइड भी हमारी कोई इतनी महफूज नहीं है, तो सेम टाइम पे ईरान भी अटैक करने जा सकता है, ये चांसेस भरपूर हैं। ये जो इजराइल और ये जंग है ये अपनी एक्सट्रीम को पकड़ लेगी, भरपूर चांसेस हैं। फिर इसी तरीके से इस 15 अप्रैल से पहले प्यूटन भी हो सकता है स्ट्रेट हो जाए और कोई एक दो और मुल्क इस जंग में रशिया वाली में भी आ जाए। जी बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब आपका।